غرور، تکبر، بڑائی، چودراہٹ، عہدے کا نشہ اس کا علاج ہو اور عاجزی آئے تو یہ اچھی بات ہے۔ ہاں البتہ یہ بھی ضرور ہے کہ محتاطوں کو، ملازموں کو سر پر بھی نہ چڑھایا جائے، چونکہ وہ بیچارے تربیت یافتہ نہیں ہوتے، وہ نہیں سمجھتے اس بات کو کہ یہ بطور تواضع کے ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، ہمیں اس چیز کو ان کی کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو باب ما جا فی العقل مع المملوک، باب ہے اس چیز کے بارے میں جو آیا ہے کھانے میں ساتھ مملوک کے، غلام کے ساتھ۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ اپنے استاذ نصر بن علی رحمۃ اللہ تعالی سے روایت لا رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یخبرہم بذالک، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی اس بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اذا کفا احدکم خادمہ طعامہ حرہ ودخانہ، جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا پکانے، کھانا گرم کرنے اور ان کاموں میں بیچارہ مشقت، گرمی اور تکلیف برداشت کرتا ہے، اور وہ کھانا بنا کے تمہارے سامنے لے آتا ہے، تو فل یا خذ بیدہ فل یوقد ماہو، بس چاہیے کہ لے لے اس کو اس کے ہاتھوں کے ساتھ یا اپنے ہاتھ کے ساتھ، اور بس بٹھا دے اس کو اپنے ساتھ۔ فَإِنْ أَبَى، اگر وہ ساتھ بیٹھنے سے انکار کرے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، تو پھر فرمایا فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً فَلْيُطْعِمْ إِيَّاهَا، پھر ایک لقمہ یعنی تھوڑا سا کھانا کم از کم اس میں سے لے کے اس کو ضرور دے دو، ضرور کھلا دو۔ تو فرمایا اذا کفا، جب کفایت کرے یعنی مشقت تکلیف برداشت کرے کوئی ایک تم میں سے، احدکم یعنی کفایت کرے کسی ایک نے تم میں سے اپنے خادم، یعنی خادم کافی بن گیا، ورنہ تو کھانا تمہیں گرم کرنا پڑتا، تمہیں پکانا پڑتا، تمہیں اس کو یہ کرنا پڑتا، وہ کرنا پڑتا، جتنے بھی کھانے کے مراحل ہیں آپ کے منہ تک پہنچنے کے، وہ سارے آپ کو خود کرنے پڑتے، لیکن اس میں خادم تمہاری طرف سے کافی ہو گیا۔ اذا کفا احدکم، جب کفایت کی یعنی گرمی سردی معاملے کو سنبھال لیا کسی ایک کے تم میں سے اس کے خادم نے، طعامہ اس کے کھانا، اور گھرہ اس کی گرمی، و دخانہ اور اس کا دھواں، یہ سارے کام کس نے کیے ہیں؟ خادم نے کیے ہیں بیچارے۔ تو فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ، بس چاہیے کہ لے اس کو اپنے ہاتھ سے، یعنی گویا کہ کھانے کے اندر اپنا ہاتھ بھی کسی نہ کسی حد تک استعمال کرے، اور اب کھانے کو اس سے اپنے ہاتھ میں لے لے، یا یہ ہے کہ اس خادم کو اپنے ہاتھ میں لے لے، اس کو اعزاز دے، اکرام دے، حوصلہ افزائی کرے، اور پھل یقعد معہ، اس کو بٹھا دے اپنے ساتھ۔ اگر وہ ساتھ بیٹھنے سے فإن ابا، انکار کرتا ہے یا شرماتا ہے، لحاظ کرتا ہے، تو پھل یاخذ، پھر لے لے ایک لقمہ، پھل یطعمہ ایاہ، بس وہ لقمہ اس کو کھلا دے، یعنی لقمے سے مراد تھوڑا سا کھانا ٹیسٹ کرا دے اس کو، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا بنایا، ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے ہیں، تو تھوڑی سی اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ جیسے کمی کوتاہی پر ہم ڈانٹتے ہیں تو کم از کم اچھائی پر اس کو داد بھی دینی چاہیے۔ تو مطلب یہ کہ کچھ اپنے تکبر کا، بڑائی کا علاج بھی تو ہوگا نا، چودراہٹ کا۔ تو باب ما جا فی فضل اطعام الطعام، اب ایک ہوتا ہے کھانا کھانا اور ایک ہوتا ہے کھانا کھلانا۔ تو طعام تو کھانا کھانا ہے، اور اطعام فلیطعم، یہ دوسرے کو کھلانا ہے، جب آپ افعال پہ لے جائیں، اطعم یطعم اطعاما، یہ دوسرے کو کھلانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بڑے فضائل مروی ہیں۔ جب حضور سے یہ سوال کیا گیا کون سی نیکی سب سے افضل ہے، تو اس میں بھی ایک جگہ پر حضور نے یہی اطعام الطعام، کھانا کھلانا یہ تمام نیکیوں سے افضل نیکی ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ تو اس کی فضیلت کے بارے میں یہ باب ہے کہ بھی دوسرے، چاہے وہ انسان ہے، مخلوقات میں سے کوئی بھی ہو، تو کسی کی بھوک دفع کرنا اور اس کے معدے کو، جگر کو کھانا پہنچانا۔ حضور کا ایک ارشاد یہ بھی آتا ہے کہ تم میں سے سب سے اچھا پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی بھوکے کے جگر کو، اس کے معدے کو، اس کے پیٹ کو کھانے سے بھرے۔
تو یہاں امام ترمذی رحمہ اللہ اپنے استاد یوسف بن حماد سے روایت لا رہے ہیں، اور صحابہ میں تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، وَاضْرِبُوا الْحَامَ، اور فرمایا وَاضْرِبُوا الْحَامَ تُورِثُ الْجِنَانَ، وَاضْرِبُوا الْحَامَ تُورِثُ الْجِنَانَ۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو کھانا کھلانے کی فضیلت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، جس میں 3 باتوں کا حکم ہے۔ ایک یہ کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اور دوسرا یہ کہ کھانا کھلاؤ۔ تو اطعموا الطعام کا جو لفظ ہے، اسی جملے کی وجہ سے اس حدیث کو اس باب میں لائے ہیں، جس میں کھانا کھلانے کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔ وَاضْرِبُوا الْحَامَ تُورِثُ الْجِنَانَ، یہ تیسرا جملہ ہے۔ اس تیسرے جملے کا بھی یہاں اس باب سے تعلق نہیں ہے، اور پہلے جملے کا بھی اس باب سے تعلق نہیں ہے افشوا السلام کا، لیکن اطعموا الطعام والا جو جملہ ہے وہ اسی باب سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں کھانا کھلانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو افضل اعمال میں بھی شمار فرمایا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگلی حدیث جو ہے، یہ جو جملہ آیا نا وَاضْرِبُوا الْحَامَ تُورِثُ الْجِنَانَ، اس کی تشریح آگے آتی ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو حضرت دوسری جو حدیث آ رہی ہے اس کو بھی اسی پہلی حدیث کے ساتھ ملائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر اور ہیں، عبداللہ بن عمر یہ اور ہیں، تو رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعبد الرحمن، اللہ رحمان کی عبادت کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، اور سلام کو پھیلاؤ۔ اب یہاں بھی یہ 3 کاموں کا حکم ہے۔ اب ان 3 کاموں پر جزا کیا ہے۔ جزا یہ ہے تدخل الجنت بسلام، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ گویا کہ یہ 3 کام عبود الرحمن میں حقوق اللہ کا معاملہ آ گیا، اور اطعموا الطعام میں حقوق العباد کا معاملہ آ گیا، اور افشوا السلام میں اخلاقیات آ گئے۔ تو جب بندہ ان 3 چیزوں کا اہتمام کر لے گا، ان میں یہ 3 اعمال بطور اصول کے اور بطور مثال کے ہیں، تو فرمایا اس پر رزلٹ اور نتیجہ یہ مرتب ہوگا کہ تم جنت کے قابل بن جاؤ گے، جنت کے لائق ہو جاؤ گے،
جنت میں داخل ہوگے، اور وہ بھی سلام و سلامتی کے ساتھ، یعنی ہر قسم کی سزا عذاب سے بچے ہوئے۔ اب یہاں مقصود تو یہی ہے جو دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرما دیا ہے، افشو السلام کا حکم دونوں جگہ پر ہے، اور اطعم الطعام کا حکم بھی دونوں حدیثوں میں ہے۔ لیکن تیسرا جو جملہ ہے، وہاں پہلی حدیث میں تیسرا جملہ ہے وَضْرِبُ الْحَامَ تُورِثُ الْجِنَانَ، اور دوسری حدیث میں جو تیسرا جملہ ہے وہ ہے اعبد الرحمن، کہ رحمان کی عبادت کرو۔ تو یہ تیسرا جملہ، اب ان دونوں کو ذرا تھوڑا سا جوڑیں۔ پہلے جملے میں لفظی معنی ہے کہ اضرب الحام، حام کہتے ہیں سر کے اوپر والے حصے کو، جس کو اعلی الراس کہیں، سر کا اوپر والا حصہ، دماغ کا اوپر والا حصہ سر کا۔ اب وضرب الحام، سر کے اوپر والے حصے کو مارو، تو اس سے کیا ہوگا؟ تورث الجنان، جنان کہتے ہیں اصولی طور پر دل کو، تو دل کے اندر جو ہے اس سے خیر پیدا ہوگی۔ اب یہ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کہ تکبر کو توڑنا، بڑائی کو توڑنا۔ جو بندہ سر اٹھانا چاہتا ہے، اکڑنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اونچا اور سمجھتا ہے، تو اس کو، اس کے سر کو نیچے کرو۔ وضرب الحامہ کا یہ معنی، اور تورث الجنان اس کا کیا ہوگا؟ رزلٹ ہوگا کہ اس سے دلوں کے اندر جو ہے وہ حقیقت پیدا ہوتی ہے۔ تورث کا معنی کسی چیز کا پیدا ہونا، جیسے کوئی بندہ مرتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے مال کے پیدا ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کہ ان کو ہمارے وراثت مل جاتا ہے، گویا ان کے لیے مال ابھی پیدا ہوا جو پہلے ان کے پاس نہیں تھا۔ تو اب یہاں پر اس جملے کو وضرب الحامہ تورث الجنان، اس جملے کو کہ آپ سر کو یعنی تکبر کا قلعہ کما کریں، اکڑ کو اور سر اٹھانے کو ختم کریں، تو ادھر دوسرا جو پہلا جملہ ہے دوسری حدیث کا اعبد الرحمن، تو عبادت کے اندر بالکل وہی ہوتا ہے، چونکہ عبادت کہتے ہیں کہ انتہائی بلند و بالا، یعنی اللہ کی ذات، اس کے سامنے انتہا درجے کی، آخری سے بھی آخری درجے کی تذلل اور تواضع کا اختیار کرنا، اپنے آپ کو جتنا ہو سکے اتنا مٹانا، گھٹانا، اپنے آپ کو ذلیل کرنا، اپنے آپ کو جتنا زیادہ مٹائے گا اتنا زیادہ عبادت مزیدار ہوگی۔ تو عبد الرحمن کے اندر بھی عاجزی سکھائی گئی ہے، مٹانا سکھایا گیا ہے، اور وضرب الحامہ کے اندر بھی یہی سکھلایا گیا ہے۔ اور وہاں جو تھا کہ تدخل الجنت بسلام، تو یہاں اس کی جگہ پر تورث الجنان، کہ جب انسان کے دل میں ایک چیز پیدا ہوگی، حقیقت پیدا ہوگی، عاجزی پیدا ہوگی، رب کی معرفت پیدا ہوگی، تو اس کا رزلٹ بھی وہی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخلہ ہی بنے گا۔ اس کے بعد اگلا باب ہے باب ما جاء فی فضل العشاء، ایک ہوتا ہے عشاء عین کی زیر کے ساتھ، یہ کہتے ہیں نماز عشاء کے وقت کو، اور دوسرا ہوتا ہے عشاء، اور یہ کہتے ہیں شام کے کھانے کو، جو ظہر کے بعد سے لے کر کے سونے تک جس وقت بھی کھایا جائے اس کو عشاء کہتے ہیں، اور جو ظہر سے پہلے کھانا کھایا جائے اس کو غدا کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اذا تغدا تمدا، جب صبح کا دوپہر سے پہلے والا جو کھانا ہے وہ کھاؤ تو پھر لیٹ جاؤ، اذا تغدا تمدا جسے کہتے ہیں قیلولہ کرنا، اور دوسرا کھانا ہے شام والا اذا تعشا تمشا، جب شام کا کھانا کھاؤ تو پھر چہل قدمی کرو، چلو، اس کو ہضم کرنے کے لیے چہل قدمی کرو، چلو۔ تو یہاں پر عشاء فرمایا ہے یعنی شام کا کھانا، یہ اس کی فضیلت کے بارے میں آیا، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو احادیث مبارکہ جمع کی ہیں علماء نے، مسند امی عائشہ، کتنے خوش قسمت عورتیں ہیں جن کی مرویات کی مکمل ایک کتاب بنی ہے حدیث کی، مسند امی عائشہ۔ تو مسند امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ الطعام فی الیوم مرتین اسرافن، ایک دن میں 2 وقت باقاعدہ جیسے ہم لوگ دسترخوان لگا کے کھانے کھاتے ہیں، یہ کھانا فرمایا اسراف ہے۔ ہاں البتہ جو معمول ہے اصل صحیح وہ یہ کہ ایک صبح کا ناشتہ کرو، بے شک ذرا اچھا کر لو، اور پھر اس کے بعد شام کا کھانا کھاؤ۔ اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ شام کا کھانا اگر نہ کھایا جائے
تو اس کے نقصانات بتلائے گے، جیسے ابھی اس حدیث میں بھی آئے گا کہ شام کا کھانا جو ہے وہ نہ چھوڑا جائے، ورنہ بڑھاپا جلدی آتا ہے، کمزوری جلدی ہوتی ہے۔ تو شام کا کھانا کھانا چاہیے، لیکن دوپہر کا جو کھانا ہے وہ نہیں، بلکہ دوپہر کو ہلکی پھلکی کوئی چیز کھا لے تو اور بات ہے، ورنہ ایک دفعہ صبح کا ناشتہ بے شک ذرا اچھا سا کر لیا جائے، اور ایک شام کا کھانا۔ تو فرمایا اگر بندہ صبح کا ناشتہ بھی کرتا ہے، پھر دوپہر کا ایک دفعہ ہوا کہ کھانا بھی کھاتا ہے، پھر شام کا کھانا بھی، دونوں بڑے اہتمام سے۔ تو اس کو حدیث پاک جو میں نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مسند کے حوالے سے فرمائی کہ حضور نے فرمایا یا عائشہ الطعام فی الیوم مرتین اسرافن۔ اور حکیم سعید سے کراچی والے جو ہمدرد والے تھے، انہوں نے بھی یہ بات اپنی کتاب میں کہیں لکھی ہے کہ کھانا جو ہے وہ 3 ٹائم نہیں بلکہ 2 ٹائم ہے، ناشتہ اور شام کا کھانا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ شام کے کھانے کی فضیلت کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کالا فرماتے ہیں، کالا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تعشوا شام کا کھانا کھایا کرو، ولاؤ بکف من خاشاف اگرچہ کھجوروں کی ایک مٹھی ہی کیوں نہ ہو، شام کا کھانا ضرور کھایا کرو، چہ جائے کہ کھجوروں کی ایک مٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ فإن ترک العشاء محرمۃ، بس بے شک شام کے کھانے کا چھوڑ دینا یہ بڑھاپا ہے۔ شام کا کھانا اگر بندہ بالکل نہ کھائے اور بھوک کی حالت میں سو جائے تو فرمایا اس میں محرمۃ، یہ تو بڑھاپے کو لانے والی چیز ہے، اس سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اس لیے یہاں بتلایا گیا کہ شام کے کھانے کی فضیلت ہے، ہاں جتنی طلب ہے اتنا کھاؤ، تھوڑا کھاؤ لیکن کھاؤ ضرور۔ اگلے باب میں فرمایا جا رہا ہے باب ما جاء فی التسمیۃ علی الطعام، کھانے کے آداب میں سے ایک مستقل ادب ہے کہ کھانا اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، بسم اللہ وعلی برکۃ اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا اللہ کے نام سے، اللہ کی یاد و اللہ کے ذکر سے برکت حاصل کرتے ہوئے، استعانت کرتے ہوئے کھایا جائے، اللہ کے نام سے کھایا جائے۔ کھانے کا مستقل ایک ادب ہے، سنت ہے۔ امام ترمذی حدیث لا رہے ہیں اپنے استاذ عبداللہ بن صباح الہاشمی سے، حضرت عمر بن ابی سلمہ سے روایت صحابہ میں سے، بے شک وہ داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا موجود تھا، قالت حضور نے ارشاد فرمایا ادنو یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، چھوٹے بیٹے، کھانے میں شامل ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ۔ اب دیکھیں کتنا محبت بھرا انداز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ادنو قریب ہو جائے، فسم اللہ، بس اللہ کا نام لیجئے، وکل بیمینک، اور اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھائیے، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھائیے۔ اللہ اکبر۔ تو اگلی حدیث ہے جس میں یہ اکراش بن زویب کہتے ہیں مجھے بھیجا، بعثنی بنو مرۃ بن عبید، بنو مرہ بن عبید کے خاندان والوں نے مجھے بھیجا اپنے علاقے کی زکوٰۃ صدقات دے کر کے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو جا کے پہنچاؤں۔ تو اکراش بن زویب کہہ رہے ہیں قال بعثنی بنو مرۃ بن عبید، مرہ بن عبید کے خاندان والوں نے مجھے بھیجا بے صدقات اموالہم، اپنے مالوں کی زکوٰۃ کے ساتھ طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فقدمت علیہ المدینہ، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مدینہ طیبہ میں، فوجدتہ جالسا بین المہاجرین والانصار، میں نے پایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف فرما تھے صحابہ مہاجر انصار کے درمیان، قال فرماتے ہیں ثم اخذ بیدی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کتنا اعزاز و اکرام ہے مہمان کا، کتنا حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ پھر حضور نے پکڑ لیا میرے ہاتھ کو، فانطلق بی الی بیت ام سلمہ، بس چلے میرے ساتھ اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرف، حجرے کی طرف۔ جب وہاں پہنچے فقالا حل من طعام، تو گھر والوں سے پوچھا کیا کوئی کھانے کی چیز ہے کوئی کھانے میں سے، مہمان آیا ہے کوئی کھانے میں سے ہے؟
فأتینا بجفنۃ کثیرۃ الثرید والوزر، تو وہ لایا گیا ہمارے پاس ایک پیالہ، بجفنا ہمارے پاس ایک پیالہ، ایک جفنا لایا گیا، ایک برتن لایا گیا۔ جفنا کہتے ہیں القصعہ، تو ایک پیالے کو، تو جس کے اندر شرید بنی ہوئی تھی بہت ساری، والوذر اور اس میں سبزی کے اور گوشت کے ٹکڑے بھی تھے، سبزی کے گوشت کے ٹکڑے بھی تھے، روٹی کے ٹکڑوں میں شرید بنا کے وہ بھی ہمارے پاس وہ برتن اس میں لایا گیا۔ فاقبلنا، بس ہم متوجہ ہوئے، ناکل منہا کھا رہے تھے ہم اسی میں سے، فخبطت بیدی فی نواہیہ، بس گھوم رہا تھا میرا ہاتھ اس کے کونوں میں، کبھی وہاں سے لقمہ اٹھاتا، کبھی وہاں سے لقمہ اٹھاتا، کبھی وہاں سے، جیسے پینڈو بنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور وآکل رسول اللہ، اور کھا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین یدے، اپنے سامنے سے۔ جب حضور نے مجھے دیکھا یہ بیچارہ اس کا ہاتھ کبھی وہاں کبھی وہاں، حالانکہ کھانا تو سارا ایک ہی قسم کا ہے، تو فقبض بیدہ الیسریٰ، بس پکڑ لیا اس میرے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ سے، فقبض مٹھی بھر لیا اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ، علی ید الیمنی، میرے دائیں ہاتھ پر، چونکہ حضور اپنے دائیں ہاتھ سے تو کھا رہے تھے، تو ان کا بائیں ہاتھ فارغ تھا، تو اس بائیں ہاتھ سے میرا دائیں ہاتھ جس سے میں کھانا کھا رہا تھا اس سے پکڑ لیا۔ ثم قال، پھر فیا اکراش، فرمایا اے اکراش، کل من موضع واحد، کھائیے ایک جگہ سے، بس بے شک وہ طعام واحد، ایک ہی کھانا ہے۔ ثم اتینا، پھر اس کے بعد جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد سویت ڈش لائی گئی، میٹھی ہیں، پھر اس کے بعد میٹھی ڈش لائی گئی۔ ثم اتینا بطبق، پھر لایا گیا ہمارے پاس ایک تشت، فی الوان التمر، اس میں قسمہ قسم کی رنگا رنگ کی کھجوریں تھیں، خشک بھی اور تر بھی، تو تمر رطب قسم کی۔ تو جعلت آکل من بین یدیہ، اب تو میں ڈر چکا تھا کہ سامنے سے کھانا ہے، ایک جگہ سے کھانا ہے، اب میں ان کو بھی ایک ہی جگہ سے اپنے سامنے سے کھا رہا تھا، بس لگا میں کھا رہا تھا میں اپنے سامنے سے، اور گھوم رہا تھا، وحالت یدو، جالت بھی ہے حالت بھی، اور گھوم رہا تھا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فی طبق تشت میں، کبھی وہاں سے کبھی وہاں سے، جو دانہ اچھا لگ رہا ہے وہاں سے اٹھا رہے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا اکراش، کل من حیث شئت، اب کھا جس جگہ سے تو چاہے، کیوں؟ فإنه غیر اللون واحد، اب یہ کھانا ایک رنگ کا ایک قسم کا نہیں ہے، کوئی کھجور کیسی ہے کوئی کھجور کیسی ہے۔ ثم اتینا بما، اس کے بعد پھر پانی لایا گیا، بس دھو لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو، ومسح ببرل کفہ، اور پھر پونجھ لیا اپنے ہتھیلیوں کی تری کو، ووجہ، اور اپنے چہرے کو، وذرائع، اور اپنے کلائی، یعنی کہاں پونجا؟ اپنے چہرے پر وہ دھوئے ہاتھ مل لیے، اور اپنی کلائیوں پر مل لیے، اور اپنے سر پر مل لیے، اسی کو تولیہ بنا لیا۔ تو یوں گویا کہ تولیہ نہیں استعمال کیا، کپڑا نہیں استعمال کیا، بلکہ ہاتھوں کی تروں کی تری کو پونجنے کے لیے چہرے پہ پھیر لیا، اور اپنی کلائیوں پہ پھیر لیا، اور اپنے سر پہ، اور فرمایا اکراش، ھذا الوضوء مما غیرت النار، یہ ہے ہاتھ کا دھونا وضو، جو حدیثوں میں آتا ہے کہ جو بندہ آگ کی پکی ہوئی چیز کھائے تو وضو کرے، اس کا وضو یہی ہے، یعنی ہاتھ کو دھو لے، ہاتھوں کو دھو لے، بس یہی اس کا وضو ہے۔ آگے بات سمجھے۔ اگلی حدیث ہے، امام ترمذی کے استاذ ہیں ابو بکر محمد بن ابان، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابہ میں سے روایت فرماتی ہیں، قالت، فرماتے ارشاد فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کھائے تم میں سے کوئی یہ کھانا، بس چاہیے کہ کہے بسم اللہ، پس اگر بھول جائے اس کے شروع میں تو پس چاہیے کہ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اسی اسناد کے ساتھ امی عائشہ سے روایت فرماتی ہیں، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے کھانا، کھا رہے تھے کھانا، فی ستۃ من صحابی، اپنے صحابہ میں سے 6 ساتھیوں کے اندر، بس آ گیا ایک پینڈو دیہاتی، بس کھا گیا اس کو بے لقمتین، 2 لقموں کے ساتھ، یعنی 6 بندے صحابی تھے، ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، 7 بندوں کا کھانا تھا، انہوں نے شروع کیا تو پینڈو بھی تشریف لایا، تو اس نے 2 لقمے سارے برتن کو خالی کر کے رکھ دیا۔ فقال، بس فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما انہ لو سما، بے شک شان یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کا نام بسم اللہ پڑھتا، اللہ کا نام لیتا، تسمیہ اور بسم اللہ پڑھتا، لکفاکم، تو یہ کھانا تم سب کو کافی ہو جاتا، تو بسم اللہ اس نے نہیں پڑھی، جس کی وجہ سے برکت ختم ہو گئی۔ باب ما جاء فی کراہیت البیتوتۃ ففی شدہ ریح غمرن، تو یہاں پر
اللہ اکبر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو حدیث آخری ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، یاکلوا طعاما، نہیں بلکہ جو باب نیا شروع کر رہے ہیں، باب ما جاء فی کراہیت البیتوتۃ، باب ہے اس چیز کے بارے میں جو آیا رات گزارنے کے ناپسندیدہ مکروہ ہونے میں، بیتوتۃ کا مطلب رات گزارنا، رات گزارنے کے مکروہ ہونے میں، اس حال میں کہ اس بندے کے ہاتھ میں بو ہو چکناہٹ کی، کہ ایک بندے نے کھانا کھایا یا کسی اور چیز سے ہاتھ میں چکناہٹ لگی اور وہ چکناہٹ کو دھویا ہی نہیں ہے، بونجائی نہیں ہے، ایسے ہی سو گیا، رات گزر گئی۔ مقصد رات گزارنے سے یعنی طویل وقفہ جس میں انسان مختلف چیزوں کو ہاتھ لگاتا ہے، سوتا ہے، نیند آتی، ہاتھ یہاں لگے گا وہاں لگے گا، کئی ساری جگہوں میں، اب وہ چکناہٹ ہے یا کوئی چیز لگی ہوئی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ آج کل اس کو چکناہٹ ہے، سیاہی ہے، فلاں ہے، کوئی چیز لگی ہو اس کو فوراً صاف کرو۔ تو اگر اس طریقے سے انسان بے پرواہی کرتا ہے تو اس کی ناپسندیدگی اور کراہت بتلائی جا رہی ہے۔ حدیث لائی حضرت احمد بن منی سے، امام ترمذی نے اپنے استاد سے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرمائے، اور اب صحابہ میں سے راوی حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک ان الشیطان حساس، بے شک شیطان کیا ہے؟ حساس ہے۔ حساس کا معنی یہ مبالغے کا صیغہ ہے، شدید الحس والادراک، یعنی اس کی حس اور ادراک بڑا تیز ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک شیطان کیا ہے؟ حساس، حساس ہے، اور لحاس، حساس بھی بہت زیادہ ہے، اور شیطان کثیر الحساس ہے۔ لحاس کا معنی بھی یہی ہے، زیادہ دوسرے کو حس میں ڈالنے والا ہے۔ فاحذروہ، پس بچو تم اس سے، الا انفسکم، اپنے نفسوں پر، من باتا، وہ شخص جس نے رات گزاری، وفی یدہ ریح، اس حال میں کہ اس کے ہاتھوں میں چکناہٹ کی بو ہے، فاصابہ شیء، بس وہ لگے کسی نہ کسی چیز کو، جب وہ ہوگی تو وہ کسی نہ کسی چیز کو لگے گی، جب لگے گی تو اب وہ اس میں تکلیف ہوگی، ایذا ہوگی، اور اس سے گویا کہ وہ بدبو جو کیا کہتے ہیں سمیل ہے گندی، وہ بھی پھیلے گی، اور نیند کے اندر بھی اس کو بے آرامی ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا پھر ایسی صورت میں فلا یلومن الا انفسا، کسی اور کو ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، کیونکہ تم نے خود ہی اس کو صفائی کا اہتمام نہیں کیا۔ فحذروا، بچو تم اس کو، دور کرو تم اس کو اپنے آپ سے، وہ شخص جس نے رات گزاری اس حال میں کہ اس کے ہاتھوں میں چکناہٹ کی بو ہے، سمیل ہے، فاصابہ شیء، پھر وہ اس سے کسی اور چیز کو لگ جاتی ہے، تو فلا یلومن الا نفسا، بس ہرگز نہ ملامت کرے وہ مگر اپنے آپ کو۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث جو ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے رات گزاری اس حال میں کہ اس کے ہاتھوں میں چکناہٹ کی بو ہے، فاصابہ شیء، پھر وہ اس سے لگ جاتی ہے کسی چیز کو، بس ہرگز نہ ملامت کرے وہ، الا نفسا، مگر اپنے آپ ہی کو، چونکہ یہ اس کی اپنی سستی کوتاہی اسی کا رزلٹ و نتیجہ ہے، ورنہ وہ اس سے صفائی حاصل کرتا تو پھر نہ اس کا جسم خراب ہوتا، نہ کپڑے خراب ہوتے، اور نہ سوتے ہوئے کیڑی مکوڑیاں وہ اس کو تنگ کرتی، ورنہ چکناہٹ جب ہوگی تو چیونٹیاں بھی اکٹھی ہو جائیں گی، مکھیاں بھی اکٹھی ہوں گی، کوئی اور چیز بھی آئے گی، تو اس سے وہ ساری جو اذیت، تکلیف، معاملہ جو خراب ہوگا تو اس کا سبب یہ خود ہے۔ آخر ابواب العتمہ، یہاں تک عتمہ کا ابواب ختم ہوئے، آگے جو ہے ابواب الاشربہ شروع ہو جائیں گے، پینے کے متعلق جو آداب ہیں وہ شروع ہو جائیں گے۔ ابھی آپ نے کھانے کے آداب کا جو باب تھا وہ مکمل کر لیا ہے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم فقیروں کو اپنے فضل و کرم سے نوازے، سننے پڑھنے میں ہم سے اس میں جو کوتاہی ہوئی ہے اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔